حملہ تینوں پر حملہ مانا جائے گا. یہ بہت بڑی پیش رفت, بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ویشوک طور پر بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ترکی سعودی پاکستان کا اسلامک ناٹو تیار ہے. MBS شہباز اردوغان. پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے بیچ مکہ میں یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے. ناظرین, پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے مشترکہ دفاعی معاہدے نے صرف خطے کی سیاست میں ہلچل نہیں مچائی بلکہ دہائیوں سے قائم عالمی طاقت کے توازن کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس معاہدے کی سب سے سنسنی خیز اور طاقتور شق یعنی کسی ایک ملک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. یہ کوئی معمولی سفارتی جملہ نہیں بلکہ یہ اسلامی دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی باضابطہ اور قانونی تحفظ کی اجتماعی چھتری ہے. اس شق کے بعد اب اگر مشرق وسطیٰ یا جنوبی ایشیا میں کوئی بھی طاقت پاکستان, سعودی عرب یا ترکیہ میں سے کسی ایک کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھے گی تو اسے ایک ساتھ تین بڑی طاقتوں کے دفاعی نظام, مشترکہ فضائی قوت اور مشترکہ جنگی حکمت عملی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس معاہدے کی اصل گہرائی اور اسٹریٹجک وزن کو سمجھنے کے لیے تینوں ملکوں کے باہمی اشتراک کو دیکھنا ضروری ہے. اس اتحاد میں ترکیہ اپنی جدید ترین دفاعی صنعت, خصوصاً ڈرون ٹیکنالوجی اور جیٹ انڈسٹری لے کر آیا ہے. پاکستان اپنی مجی ہوئی عسکری صلاحیت, گوریلا اور روایتی جنگ کے وسیع تجربے اور واحد مسلم ایٹمی قوت کی ڈیٹرنس کا حامل ہے, جبکہ سعودی عرب کے پاس وہ بے پناہ معاشی وسائل ہیں جو کسی بھی طویل مدتی دفاعی منصوبے کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں. ان تینوں کے تعاون کی سب سے بڑی مثال کان جیسے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کا مشترکہ منصوبہ ہے. پاکستان اور ترکیہ پہلے ہی اس کی ڈیزائننگ اور تکنیکی تیاریوں پر کام کر رہے تھے, لیکن اب سعودی عرب کی مالی معاونت اور شمولیت سے یہ پروجیکٹ نہ صرف تیز تر ہو جائے گا بلکہ یہ اسلامی دنیا کو امریکہ کے F-35 یا دیگر مغربی ہتھیاروں کے بلیک میلنگ پر مبنی انحصار سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گا. معاہدے کی دستاویز پر دستخط ہوتے ہی تل ابیب سے نئی دلی تک جس بوکھلاہٹ کا مظاہرہ دیکھا گیا وہ اس اتحاد کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو فوراً ہنگامی فون کرنا محض ایک دوسرے کی طبیعت دریافت کرنا یا موسم پر گفتگو کرنا نہیں تھا, بلکہ یہ اس شدید خوف اور پریشانی کا عکاس ہے جو اس معاہدے نے دونوں ممالک کے عسکری ایوانوں میں پیدا کر دیا ہے. اسرائیل جو غزہ, لبنان اور ایران پر جارحیت کے بعد گریٹر اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے باقی ملکوں پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا, وہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے. نیتن یاہو کی مودی سے گفتگو کا واضح مقصد بھارت کو یہ شے دینا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحدوں پر دباؤ برقرار رکھے تاکہ پاکستان اپنی عسکری توجہ مشرق وسطیٰ کی طرف مبذول نہ کر سکے. لیکن بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اب پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا مطلب انقرہ اور ریاض کو براہ راست جنگ میں دعوت دینا ہوگا. عالمی سیاسی تجزیہ کار اس معاہدے کو مسلم نیٹو کا پہلا اور سب سے اہم عملی قدم قرار دے رہے ہیں. اس بے مثال اسٹریٹجک بریک تھرو کا صحرا پاکستان کی عسکری قیادت اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خاموش مگر انتہائی اثر انگیز عسکری سفارتکاری کے سر سجایا جا رہا ہے, جن کی بصیرت نے تین اہم ترین مسلم ملکوں کو ایک صف میں لا کھڑا کر دیا ہے. اس معاہدے سے نہ صرف پاکستان اور فیلڈ مارشل کے وقار میں اضافہ ہوا بلکہ امریکی و اسرائیلی گٹھ جوڑ کی وجہ سے ظلم کا شکار مسلم امت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. آج پوری اسلامی دنیا میں فیلڈ مارشل کی اس کامیابی کو نہ صرف تحسین کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے بلکہ انہیں اس اتحاد کا اصل معمار یا آرکیٹیکٹ قرار دیا جا رہا ہے. آنے والے وقت میں جب اس ابتدائی بلاک کا دائرہ کار مزید وسیع ہوگا اور اس میں مشرق وسطیٰ کی بری قوت, مصر اور غیر معمولی میزائل ڈرون ٹیکنالوجی کے حامل ایران جیسے اہم کھلاڑی شامل ہوں گے تو عالمی جیو پالیٹکس کا نقشہ یکسر تبدیل ہو جائے گا. نیتن یاہو نے غزہ پر مظالم اور ایران سے محاذ آرائی کے بعد گریٹر اسرائیل بنانے کا نعرہ لگایا تھا, لیکن نیتن یاہو کے اس جنون نے اسلامی دنیا کے بکھرے ہوئے ممالک کو متحد کر کے ان کے سامنے ایک گریٹر مسلم سیکورٹی بلاک لا کھڑا کیا. یہ معاہدہ محض ایک دفاعی دستاویز نہیں بلکہ آنے والے وقت کی وہ نئی عالمی حقیقت ہے جس کی گونج اب واشنگٹن سے لے کر تل ابیب اور نئی دلی تک صاف سنی جا سکتی ہے. ناظرین, جہاں تک اس معاہدے کا دفاعی پہلو ہے تو وہ یہی ہے کہ جناب ایک پر حملے کی صورت میں باقی دو ملک اس کا نہ صرف تحفظ یقینی بنائیں گے بلکہ ساتھ مل کر لڑیں گے. اس کے علاوہ کان طیارے پر کام تیز کیا جائے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو اسٹریٹجک اثرات اور ان کے مقاصد ہیں. اس مقصد کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس معاہدے پر آنے والے پہلے رد عمل کو سمجھنا ہوگا جو اسرائیل کی جانب سے آیا ہے. نیتن یاہو نے معاہدے کی تفصیلات کے فوری بعد بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کو فون کیا اور بھارت اور اسرائیل کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اب علاقائی صورتحال کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے.
ایران کے محاذ پر اس وقت اتنی سرگرمی نہیں ہو رہی کیونکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث بننے والی صورتحال واضح طور پر ان تین ممالک کا یہ دفاعی معاہدہ ہے جسے مکہ معاہدہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھارت اور اسرائیل سب سے زیادہ منطقی طور پر تشویش رکھنے والے ممالک ہیں، کیونکہ پاکستان پہلے ہی اس صورتحال کا حصہ تھا، جبکہ اب ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھارت اور اسرائیل وہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ تشویش محسوس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی باہمی رابطہ کاری اور تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ مکہ معاہدہ یا تینوں ممالک کے درمیان ہونے والا افریقی دفاعی معاہدہ، اس میں سب سے اہم شق مشترکہ دفاع سے متعلق ہے۔ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہی حصہ اس معاہدے کا سب سے اہم پہلو اور ڈیٹرنس یعنی حملہ آور کو روکنے کا بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے تینوں ممالک نے اپنی دفاعی صلاحیت اور اپنی ڈیٹرنس کو کافی زیادہ مضبوط کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب نریندر مودی پاکستان پر جنگ مسلط کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا، کیونکہ اس صورت میں اسے ریاض اور ترکیہ سے بھی جنگ کرنا پڑے گی، یا اگر اسرائیل ترکیہ یا سعودی عرب پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو اس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ اس معاہدے میں جوہری صلاحیت رکھنے والا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر چھتری اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جوہری بم جیسے معاملات کو معاہدوں کا حصہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اگر کسی بھی ملک کی سالمیت، سلامتی اور اس کی بقا کو خطرہ درپیش ہو تو پھر وہ ہر حد تک جا سکتا ہے، اور یہی اس معاملے میں بھی ہوگا۔ چونکہ پاکستان اس معاملے کا حصہ ہے، لہٰذا پاکستان کی جوہری ڈیٹرنس، ہماری جوہری طاقت، ایک غیر مرئی قوت اور غیر مرئی ڈیٹرنس کے طور پر ہر وقت اس معاہدے کے ساتھ موجود رہے گی۔ پاکستان، سعودی عرب یا ترکیہ کسی کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں جوہری آپشن موجود ہے یا نہیں۔ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر ایک جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک کسی دفاعی معاہدے کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک جوہری آپشن موجود ہے، اور جس ملک کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت تھی اسے یہ بات ویسے ہی سمجھ آ گئی ہے، اس کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ کل سے اسرائیل اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے دفاعی معاہدے کی ڈیٹرنس سب کے لیے واضح ہو چکی ہے، یعنی کہ اس دفاعی معاہدے کا پہلا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور اس کے ساتھ شامل دیگر ممالک یعنی سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے۔ اس پورے معاہدے اور اس میں شامل تمام ممالک کے لیے سب سے اہم پہلو ہے اور اسے مستقبل میں مزید آگے بڑھایا جائے۔ اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ماضی میں بھی بعض لوگوں نے علاقائی اور پراکسی جنگوں کو بنیاد بنا کر پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر سوال اٹھائے اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی حقیقی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو سعودی عرب نے افغانستان کے معاملے میں پاکستان کی مدد کی اور نہ ہی پاکستان نے یمن کے خلاف سعودی عرب کی مدد کی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے خلاف بھی پاکستان نے سعودی عرب کو کوئی خاص سپورٹ فراہم نہیں کی، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض معاملات پر پراکسی تنازعات تھے۔ افغانستان اور یمن کے معاملات میں کسی دفاعی معاہدے کو فعال کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ پاکستان اپنے طور پر افغانستان کو سنبھال سکتا ہے اور سعودی عرب بھی اپنے طور پر یمن کے معاملے کو سنبھال سکتا ہے۔ اسی طرح ترکی بھی اس معاملے میں شامل ہوا ہے تو وہ شام میں موجود دہشت گردی کے مسئلے کو اپنے طور پر سنبھال سکتا ہے، اور وہ ایسا کر بھی رہا ہے۔ ایسے باہمی دفاعی معاہدے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے فعال نہیں کیے جاتے، یہ اس وقت فعال ہوتے ہیں جب معاہدے میں شامل کسی ایک ملک کو بہت بڑے خطرے کا سامنا ہو، اور بالخصوص وہ خطرہ اس کی بقا اور وجود کے لیے خطرہ بن جائے، یعنی جب معاملہ آپ کی بقا اور سلامتی کی جنگ کا ہو۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک کارروائی کریں گے۔ ترکی نے تو اس سے پہلے بھی مارکہ حق کے دوران پاکستان کی بھرپور معاونت، مدد، تعاون اور سپورٹ کی تھی، اور پورا پاکستان اس پر رجب طیب اردوان کو سراہتا ہے۔ اسی طرح جب سعودی عرب کو کسی تنازع یا بڑے خطرے کا سامنا تھا تو پاکستان نے اپنے فوجی دستے سعودی عرب میں تعینات کیے تھے۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ جس ملک کو جس وقت حقیقی خطرہ درپیش ہوگا وہ اپنے اتحادیوں اور دوست ممالک کو مدد کے لیے بلاوے گا، اور اس وقت وہ ممالک اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یعنی کہ اگر انڈیا نے دوبارہ شرارت کی اور پاکستان پر جنگ مسلط کی تو سعودی عرب اور ترکیہ دونوں پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آئیں گے۔ دوستو، آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ افریقی مشترکہ دفاعی معاہدہ، جسے مکہ معاہدہ بھی کہا جا رہا ہے، محض سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کا نیا ڈیٹرنس فریم ورک ہے۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملے کا اصول،
اور اس کی پشت پر پاکستان کے جوہری ڈیٹرنس کی موجودگی نے تل ابیب سے نئی دلی تک تشویش پیدا کر دی ہے۔ کان فائٹر جیٹ جیسے منصوبوں کے ذریعے مغربی دفاعی انحصار کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ نیتن یاہو اور مودی کا ہنگامی رابطہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خطے میں طاقت کا نیا توازن قائم ہو چکا ہے، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے ایک دوسرے کی سلامتی اور وجود کی بقا کی حتمی ضمانت فراہم کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔